کا دوسرے صحابی ہیں وہ انصار صحابی، اور ان کا نام ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب بدر کے اندر مبارزہ ہوا، مبارزہ کس کو کہتے ہیں؟ دونوں طرف کے لشکر جب اسٹارٹ کرتے ہیں جنگ کو، ادھر کے 4 آدمی ادھر کے 4 آدمی، یا ادھر کے 3 یا ادھر کے 3، تو کچھ مرتے ہیں کچھ بچتے ہیں۔ جب یہ مبارزہ ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اپنی لاشوں کو دیکھ کر، اپنے زخمیوں کو دیکھ کر ان کا خون پھڑکتا ہے اور پھر جنگ کا بگل بج جاتا ہے۔ جب مبارزے کے اندر بدر کے میدان میں کافروں کے آئے ہوئے سارے لوگ مر گئے، جہنم رسید ہو گئے، اچانک جنگ کا بگل بجے بغیر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریش سے نکلے، فرمایا کہ شدو اور تم حملہ کرو، ان لوگوں پر حملہ کرو، تابڑ توڑ حملہ کرو۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان حملہ کرنے والوں میں سے ہیں کہ آپ نے فرمایا واہ 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 واہ، یہ الفاظ فرمائے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمیر ابن حمام، یہ الفاظ آپ نے کیوں استعمال کیے؟ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اے لوگوں دوڑو، چلو حملہ کرو، اس جنت کی طرف آؤ جس جنت کی چوڑائی اور ایک منزل کی چوڑائی کہ زمین و آسمان سے زیادہ کشادہ ہے۔ تو میں کھجور کھا رہا تھا، میں نے کہا میرے مجھ میں اور جنت میں جانے میں 2 کھجوروں کی دیری نہ، اتنی دیر نہیں کروں گا۔ جنت کے مزے پانے والے تھے، جنت کی لذتوں کو محسوس کرنے والے تھے۔ آج ہمیں ہر گھر کے سامنے دیکھو بالو گری ہوئی، ہر گھر کے سامنے دیکھو لوہا گرا ہوا، ٹائلس گرے ہوئے، ماربل گرے ہوئے، جی رہا ہے نہیں صاحب اوپر ایک بلڈنگ بناؤں گا، نہیں ذرا پینٹ اچھا ماروں گا، نہیں بیت الخلا کے اندر ماربل لگاؤں گا۔ پیسہ آیا پتھر پر محنت، پیسہ آیا زمین پر محنت، کھا نہیں سکتا، پہن نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، اب کیا کرے گا؟ پتھر پر لگائے گا، مٹی پر لگائے گا، بانس پر لگائے گا، کارخانے پر لگائے گا۔ 2 کھجور ان بلڈنگوں کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ فلائی اوور بن رہا ہے، ایئرپورٹ روڈ پر دیکھیے کتنا بڑا فلائی اوور بن رہا ہے، حیدرآباد کے اندر فلائی اوور ہے، ایشیا کا سب سے بڑا 25 کلومیٹر سے زیادہ وہ فلائی اوور ہے۔ میں کہتا ہوں ان کی موت کے لیے بنا رہے، یہ تباہی کے لیے بنا رہے ہیں۔ دنیا میں چیز بنتی ہے بگڑنے کے لیے۔ پڑھا نہیں آپ نے سورہ رحمان، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وائٹ ہاؤس بھی گر جائے گا، لال قلعہ بھی گر جائے گا، بڑی بڑی یہ جو برج، یہ جو دبئی ہے، دبئی کی جو بڑی عمارت جو سمندر کے اندر بنی گئی وہ بھی رب جھوٹ کہے گا۔ کل من علیہا فان، میں کہتا ہوں بناؤ بناؤ، ہمارے لیے بناؤ، ہمارا ایمان تو ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے گنبد پر جو ہے چونے کا پانی لگا رہے تھے، وہ جو ہے سنگ مرمر نہیں، ماربل نہیں، ٹائلس نہیں، پلاسٹر نہیں، چونا پانی میں ڈال کر وہ ایسے مار رہے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے چہرے انور کو مول لیا، اور اس کے بعد یہ جب کبھی گزرے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، چہرے انور کو مول لیا۔ کہا کہ یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، میرے حبیب چہرے انور کو موڑ لے، کھانا حرام، پینا حرام، بیوی سے بات کرنا حرام، دنیا سے دل لگانا حرام، یا اللہ کیا ہو گیا؟ وہ صحابی کیا بات ہے میرے محبوب ناراض ہیں، کیا بات ہے میرے محبوب ناراض ہیں۔ اللہ کے حبیب کے نائب اب علماء ہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اب کے اولیاء ہیں۔ پیر ذرا ناراض ہو جائے تو نہیں تو 1000 دروازے کھلے جا رہے، ایک مسجد میں ہجڑا بولے، ایک مسجد میں 70 مسجد رہے، لیکن سچی محبت رکھنے والا، سچا عشق رکھنے والا، سچے تعلقات رکھنے والا ان کا برا نہیں مانتا، وہ دل کو منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ سرکل انسپکٹر خفا ہو جائے، اے سی پی ناراض ہو جائے، کمشنر دشمن ہو جائے، رشوتوں پر رشوتیں دے کر ذرا کیسا تو بھی منا لو بھی، وہ جو ہے
ناراض ہوا, ہماری زندگی اجیرن بن جائے گی. لیکن موزن بھاڑ میں جائے, امام بھاڑ میں جائے, قرآن کے حاملین بھاڑ میں جائے, نبی کا وارث, نبی کا جانشین, نبی کا خلیفہ اور دین کا مجاہد, دین کا غازی اور دین کا داعی اور دین کا مبلغ بھاڑ میں جائے, کوئی فکر کے بات نہیں. فون کریا تو کریا, نہیں کریا تو نہیں کریا, ملا تو ملا, نہیں ملا تو نہیں ملا. سالی ناراض نہیں ہونی چاہیے, ساڑو خفا نہیں ہونی چاہیے, بیوی پیٹ کر نہیں سونی چاہیے, ساری رات تلوے چاٹے گا. میرے اللہ کی قسم, جب ان کو دیکھتا ہوں بازاروں کے اندر بیوی کو آگے چھوڑ کر بچوں کو حدیث پہناتے ہوئے, جب دیکھتا ہوں بازاروں کے اندر پسینے میں شرابور دنیا کے کتے بنے ہوئے, میرے اللہ کی قسم میں کہتا ہوں, اللہ تو نے ان کو کیسا جیتے جی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا کہ تیری شان رزاقیت پر اعتماد نہیں, بھروسہ نہیں, اور جو تجھے اور تیرے نبی اور ان کے جانشین کو جنہوں نے نہیں مانا, آج عورت کی غلامی میں لگ گئے, اولاد کی غلامی میں لگ گئے. پتھر دیکھا صبح نہار پہ اٹھ کر گری پاک کر رہا ہے, باغ کو پانی دے رہا ہے اور جھاڑو دے رہا ہے صحن کے اندر. نہیں, اللہ کے نبی گھر کی جو ہے گھر کا کام کیا کرتے تھے. جورو کی غلامی یاد رہی, گھر کو صاف کرنا یاد رہا, دندانے مبارک کو جو شہید کیا وہ یاد نہیں تھا, پیٹ پر پتھر باندھے تھے وہ یاد نہیں رہا, اپنے نواسوں کو شہید کیا وہ یاد نہیں رہا. دیکھو صبح اٹھ کر وہ جھاڑو دے گا, وہ پانی دے گا, 90 سال کا بڈھا ہے, کم وقت, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں ہے, چشمہ لگا کر گھور گھور کر کنڈکٹرنی کو دیکھتا ہے, 10 انگلیوں کے اندر 8 جو ہے انگوٹھیاں ڈالا ہے. ارے بھائی کیا ہے 8 انگلیاں؟ نہیں, میری قسمت کو جگانے والی ہے, تیری خبر نزدیک آ چکی ہے, بازار میں تیرا قتل آ چکا ہے, تیری موت کا فرشتہ دن میں 70 مرتبہ ملک الموت تیرے منہ کے دانت نہ ہونے کو دیکھ کر, تیرے داڑھی رہی تو اور تیرے سر کے بالوں کے سفید ہونے کو دیکھ کر جھانک جھانک کر جا رہا ہے. تجھے قسمت کی دیوی کی پوجا کی لگی ہے کہ میں یہ انگوٹی پہنوں گا تو یہ ہو جائے گا. ابھی تجھے جینا چاہیے, ابھی تجھے دنیا چاہیے, تجھے رات میں کیا ہوگا پتا نہیں, کل کیا ہوگا پتا نہیں. میرے اللہ کی قسم, میرے اللہ کی قسم, میرے اللہ کی قسم, 100 مرتبہ, کروڑ مرتبہ, زمین آسمان میں جتنی اللہ کی مخلوق کے ذرات ہیں اتنی مرتبہ میں کہہ رہا ہوں, دیکھو کہ اللہ کے ہو جاؤ, جہاد کے ہو جاؤ, شہادت کے ہو جاؤ, قرآن کے ہو جاؤ. یہ راستہ چھوڑو گے, اللہ وہ کرنا کرے گا, وہ عذاب دینا دے گا کہ پھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا, وہ دنیا میں لگائے گا, وہ دنیا کی آس پیدا کر دے گا. ابھی دیکھو 2012 شروع ہوا, امریکہ کے مایا کیلنڈر بنایا ایک قوم نے. 5225 سال پہلے اس کیلنڈر کو منایا گیا. یہ مایا کیلنڈر انٹرنیٹ پہ بھی ملے گا اور یہ مایا کیلنڈر آپ کو بازار میں بھی ملے گا. اس نے کہا جو ہے دنیا 2012 کے اندر ختم ہو جائے گی. 2012 شروع ہو گیا. جو مایا کیلنڈر پر یقین کرنے والے, مایا کیلنڈر پر ایمان لانے والے, ہوائیں خراب ہو چکی ہیں, شادی بیاہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے, بلڈنگوں کی تعمیر کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے, اللہ کی ذات سے ایمان ہٹا, نبی کی زندگی اور نبی کے طریقے سے ان کی گاڑی ہٹی. اللہ نے کہا مایا کیلنڈر پر ایمان لے کر آؤ, نجومیوں پر ایمان لے کر آؤ, ہاتھ دکھا کر چاند دیکھنے والوں پر ایمان لے کر آؤ. مسلمانوں, اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں, اللہ تمہیں ہاتھ کی انگلیوں کے پیچھے لگا دے گا, اللہ تمہیں گھر کے واستو کے پیچھے لگا دے گا, اللہ تمہیں ہاتھ کے اندر انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں ڈال کر ان پتھروں کا پجاری بنا دے گا. وہ لات کا پجاری تھا, وہ عزا کا پجاری تھا, وہ کسی مرد کی شرمگاہ کا, وہ کسی عورت کی شرمگاہ کا پجاری تھا. تم اتنے اتنے کنکروں کے پجاری بن جاؤ گے. یہ محبت پیدا کرے گا, یہ دوستی پیدا کرے گا, یہ مان دے گا, یہ عزت دے گا. قرآن تو کہتا ہے تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر وترزق من تشاء بغیر حساب. عزت تیرے ہاتھ میں, ذلت تیرے ہاتھ میں, موت تیرے ہاتھ میں, حیات تیرے ہاتھ میں, روزی تیرے ہاتھ میں. اس نے کہا کہ میں جو ہے نجومی کو پوچھ کر, میں جو ہے واستو والے کو پوچھ کر اپنے گھر کی دہلیز بناؤں گا, اپنے گھر کا دروازہ ادھر رکھوں گا ادھر رکھوں گا. کافروں مشرکوں نے کیا اور ان کا انجام تم نے دیکھا. یہ یڈیورپا جب حلف لیتا تھا اپنے نجومیوں کو پوچھ کر لیتا تھا. جیل کو جانا ہوا, کورٹ میں حاضری دینی ہوئی, نجومیوں سے کہا کہ کس وقت میں اپنے آپ کو سلنڈر کروں.
कौन से वक्त के अंदर मैं जेल के अंदर जाऊं, क्या वो कोर्ट के आजाद से बच गया, क्या वो जेल के आजाद से बच गया, क्या वो जिल्लत से बच गया, क्या उसके नजूमियों ने उसके तख्ते को बचा लिया, उसके नजूमियों ने उससे कहा कि जहां बना इस दरवाजे को छोड़कर आप इस दरवाजे से दाखिल होइए। असेंबली के वक्त और जब वहां पर पार्लियामेंट चलती थी उन दरवाजों पर उसके ताले लगा दिए। इन नजूमियों ने उनका क्या साथ दिया, इन नजूमियों ने उनके साथ क्या मामला किया हुआ, आखिर उसका तख्त नहीं गया, उसकी सल्तनत नहीं गई। आज वो मुजरिम की हैसियत से मीडिया उसको नहीं बता रही है। एन.टी. रामा राव आप जानते हैं हैदराबाद का एक वक्त जो है वो चीफ मिनिस्टर था, जब हलफ लेने के लिए गया तो किसी ने कहा कि पार्लियामेंट हाउस का ये दरवाजा तुम्हारे लिए मनहूस है, तो वहां पर ईंटें जुड़वा दी, उस दरवाजे को निकालकर दूसरी जगह उस जमाने के अंदर 13 लाख रुपए खर्च कर उस पे दरवाजे को बदल दिया। फिर उसके बाद जब जो है हलफ ले लिया, चीफ मिनिस्टर बन गया, उनके नजूमियों ने कहा कि जहां बना हम चीफ मिनिस्टर साहब आपको एक अमल बताएंगे जिसके करने से आप तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम बन जाएंगे। इन लोगों को हिर्स होती है, लालच होता है। दुनिया के कुत्ते हिर्स के अंदर नमाज को जाया करते हैं, दुनिया के कुत्ते लालच के अंदर नमाज की लज्जतों को, तिलावत की लज्जतों को, बयान की लज्जतों को, कि बयान में क्या मिलता है, ये देर के बाद कुत्ते का पेशाब पीने वाले, सुअर का पाखाना खाने वाले, इनको क्या मिलता है, क्या मिलता है? अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह का कहर है, अल्लाह की फिटकार है। उसके चेहरे पर दाढ़ी ना होना, इसका बेनमाजी होना, इसका जोरू का गुलाम होना, ये वालिद का वालिदा का नाफरमान होना, ये खुद अल्लाह के अजाब के होने की दलील है। अब इस अजाब से बचने के लिए वास्तु का सहारा, आमिलों का सहारा, नजूमियों का सहारा क्या कर दिया? मैं आपको तारीख बताता हूँ। एन.टी. रामा राव को उनके नजूमियों ने कहा कि आपको हिंदुस्तान की वजारत उज़्मा मिलेगी, आप वजीर आजम बनेंगे। मेरे कहने पर चीफ मिनिस्टर तो बन गए, अब वजीर आजम बनेंगे। कहा क्या करना होगा? कहा कि 3 महीने रात को आप साड़ी पहनकर औरतों का मेकअप कर सोना होगा। 3 महीने किया और 3 महीने 90 दिन गुजरने के बाद 90 पर 1वें दिन उसका जनाजा निकल गया। नजूमियों ने उसको बचा लिया। वजारत उज़्मा मिलना तो दूर की बात, उल्टा रही सही हुकूमत भी खत्म हो गई और दुनिया से हाथ वो दो भेजा, कोई नजूमी कुछ नहीं कहता। इनकी बदएतकादी ईमान से हटने की वजह से अल्लाह उनको तबाह कर रहा है और गारत कर रहा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जो है हिकायतों के अंदर एक वाकया लिखा है कि एक जो है गैरों के पान बताने वाला था, कुंडली खोलकर गैरों के जो है खबर देने वाला था। कहते हैं कि उसकी बीवी के चक्कर दूसरों से हो गए थे। एक मर्तबा वो आया घर के अंदर तो उसकी आहट को महसूस कर उसकी बीवी का जो यार था वो पलंग के नीचे चला गया। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, गैरों की अच्छी बुराइयों को बयान करने वाला, उनके खैर और शर के फैसले करने वाला अपनी बीवी की हालत का पता नहीं, उसका यार उसके पलंग के नीचे छुपा हुआ है। ये हालत है इन आमिलों की, ये हालत है इन नजूमियों की, और ये अल्लाह का अज़ाब है कि आपने खुदा के दर को छोड़ा, नबी के दर को छोड़ा, जिहाद के और शहादत के रास्ते को छोड़ा। अल्लाह का अज़ाब है, ये अल्लाह का कहर है। बच्चे की शादी कर रहे हैं, बेटी की शादी कर रहे हैं, इसमें कौन सा दिन अच्छा होगा, कौन सा वक्त अच्छा होगा? मन कान लिल्लाहि कान अल्लाह होना, अल्लाह के हम हो गए, अल्लाह हमारा हो गया, अल्लाह हमारा हो गया। सब महीने हमारे, सब दिन हमारे, सारी जमीन हमारी, सारा आसमान का साया हमारा, सब कुछ हमारा हो गया। लेकिन जब आदमी का ईमान कमजोर होता है और दुनिया की हर चीज उसे डराने लगती है, ये टार्च है ना, टार्च जिससे रोशनी निकलती है। जब पहले पहले ये टार्च आई थी, कश्मीर की सरजमीन के अंदर एक पीर बाबा आए और वो अपने मुरीदों को कहते थे कि भाई हम तुम्हें अल्लाह की तजल्ली दिखाएंगे, अल्लाह का नूर दिखाएंगे। अपने कमरे के दरवाजों को बंद कर देते और खिड़कियों को बंद कर देते। और कश्मीर वाले सर्दी के जमाने के अंदर एक मखसूस किस्म का कोट पहनते हैं, उस कोट के अंदर उसने टार्च रख लिया था और उसका बटन ऑन ऑफ का अपने जेब के अंदर रख लिया था
اور اگر کوئی مرید اس کو ہدیہ دیتا, تحفہ دیتا, گفٹ دیتا, تو کہتے کہ میں تجھے اللہ کی تجلی دکھاؤں گا, نور دکھاؤں گا. اس کوٹ کے اندر اس کے منہ کو داخل کرتے اور اسے ڈھک لیتے جیسے آگ کی انگیٹھی کو ڈھکا جاتا ہے. پھر جیب کے اندر بیٹھ کر وہ جو ہے سوئچ کو آن کرتے, وہ روشنی کو دیکھتا, اللہ اکبر میں نے اللہ کا دیدار کر لیا, یہ کہہ کر نکلا کرتا تھا. یہ سب بے وقوف بناتے ہیں اور یہ سب آپ کو جو ہے آپ کی جیبوں پر, آپ کے ایمان پر, آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ہمارا نہیں بنا ہے. 2 کھجور کی مہلت انہوں نے برداشت نہیں کی, واہ واہ کرنے لگے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمیر, آپ نے واہ واہ کیوں کی اور واہ واہ کرنے پر کون سی چیز مجبور کی؟ تو فرمایا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کھجور میرے اور جنت کے درمیان, شہادت کے درمیان دوری پیدا